اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ کفار کو، مشرکوں کو اللہ کے پاک پیغمبر سے کوئی ضد نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کافروں کو، مشرکوں کو جو اختلاف تھا تو وہ قرآن سے تھا۔ قرآن مسئلہ توحید کیوں بیان کرتا ہے اور ان کے لات، منات، عزا، حبل، ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کیوں کہتا ہے؟ تو آج اللہ رب العزت عقیدہ توحید کو بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں، قرآن کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اب توحید ہے کیا جی؟ عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں اور افعال میں کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی استاد جی کو، کسی مولوی صاحب کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کی صفات اس میں مانی جائیں تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھائیں، جس طرح عقیدہ توحید کا اثبات ضروری ہے، لازم ہے، تو اس طرح شرک کا رد بھی لازم اور ضروری ہے۔ عقیدہ توحید اس وقت تک سمجھ نہیں آتا بندے کو جب تک کہ وہ بندہ شرک کا رد نہ کرے۔ بجلی کرنٹ اس وقت تک آتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ میں ٹھنڈی تار نہ ہو۔ تو توحید کے ساتھ شرک کا جب تک کہ رد نہیں ہوگا تو توحید بندے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آج اللہ رب العزت مشرکوں کے ایک مغالطے کو اور ان کے برے عقیدے کو بیان فرمائیں گے۔ عقیدہ کیا تھا، مغالطہ کیا تھا جی؟ غور سے سنیں، آج کا درس بڑا ہی اہم ہے۔ جس بندے کو آج کا درس بھی اگر سمجھ نہیں آتا تو پھر اس بندے کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کا وام یہ تھا، مغالطہ یہ تھا، عقیدہ یہ تھا، جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ بتوں کے نام کے، بزرگوں کے نام کے، یہ جو تم بکرے دیتے ہو، چھترے دیتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، چڑھاوے دیتے ہو، کالی بکری دیتے ہو، کالی مرغی دیتے ہو، اچھا مٹھائی تقسیم کرتے ہو، چاول تقسیم کرتے ہو، تو کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیتے، ہم ان بزرگوں کے نام کی، فرشتوں کے نام کی، پیغمبروں کے نام کی، ولیوں کے نام کی، ان بتوں کے نام کے نظر و نیاز، چڑھاوے، بکرے، چھترے اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ بندے تھے، پرسا بندے تھے، اور ہم گناہگار ہیں، ہماری اللہ تک پہنچ نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان کے نام کے بکرے چھکرے دیتے ہیں اور یہ ہمارے وہ بکرے چھترے لیتے ہیں، راضی ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا کام بھی
بن جاتا ہے. سمجھ آئیے نہیں ہے؟ ہم ان بزرگوں کے نام کی یہ نظر و نیاز، بکرے چھترے حلوے کھرنیاں پھرنیاں اس لیے دیتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری اللہ تک پہنچ نہیں ہے. یہ اللہ کے پاک بندے، نیک بندے، پرسا بندے، ان کی پہنچ وہاں تک ہے، تو یہ ہم سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے سفارش کر دیتے ہیں، تو ہمارا کام بھی بن جاتا ہے. اب اس کو وہ مثال دیتے جی، مثال دے کر. اب دیکھو مثال سے آپ کو مسئلہ اور اچھا سمجھ آئے گا. وہ کہتے تھا دیکھو کسی ملک کا جو وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، اس کو ملنے کے لیے بندے کو اچھے خاصے پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں. اس وقت ہمارا بادشاہ ہے عمران خان، ہر بندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا نا جی. تو وہ کہا کرتے جب وہ ایک بادشاہ کو پہنچنے کے لیے ایک ایس ایچ او کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ڈی سی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اے سی صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، آئی جی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اچھے خاصے تکڑے وزیر مشیر کو ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر بندے کی ملاقات بادشاہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ درمیان میں جو چیلے آتے ہیں نا جی، اے سی، ڈی سی، پی سی اور یہ ایس ایچ او، ان کو راضی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم ان بزرگوں کو راضی کرتے ہیں، یہ نظر و نیاز دے کر، بکرے چھترے دے کر یہ ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں، تب جا کر ہماری سفارش ہوتی ہے. اب دیکھیں سفارش کی دو قسمیں، ایک سفارش ما تحت الاسباب ہے، ایک ما فوق الاسباب ہے. علمی الفاظ ہیں، اب میں اس کو مثال دے کر سمجھاؤں گا. ما تحت الاسباب کس کو کہتے ہیں؟ دو بندے ہیں، میں ہوں اس وقت، سید رحمان بھائی ہے. سید رحمان بھائی عمرے کے لیے جا رہا ہے یا اچھے اعمال کرتا ہے، یا سید رحمان بھائی مجھے ہی کہہ دیتے ہیں استاد جی میرے واسطے دعا کریں جی. تو یہ ما تحت الاسباب ہے. تو یہ میرا دعا کرنا اللہ کے سامنے، اے اللہ سید رحمان بھائی کی جو مصیبت پھنسی ہوئی ہے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے اسے تو دور کر، یہ اللہ کے سامنے میں سفارش کر رہا ہوں. یہ والی سفارش جائز ہے. اور یہ بندہ اپنے سے بڑے کو بھی کہہ سکتا ہے جی میرے لیے دعا کرو، اور بڑا چھوٹے کو بھی کہہ سکتا ہے میرے لیے دعا کرو. جیسے اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی، لا تنسا فی دعاتک، اپنی دعاؤں میں ہمیں بلانا مت، ہمیں بھی دعا میں یاد کرنا. حضور نے کس کو کہا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مقام اور مرتبے میں عمر کیا ہے جی؟ چھوٹا ہے. تو حضور نے کس کو کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا. یہ والی جو سفارش ہے یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، کسی کو دعا کا کہتے ہو اور وہ دوسرا بندہ موجود ہے، حاضر ہے، پاس ہے، اس وقت وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ والی سفارش جائز. اور ایک ہے ما فوق الاسباب. اس کی مثال سمجھیں. ایک بندہ کسی ایسے بندے کو کہتا ہے دعا کا، جو بندہ اس وقت موجود ہی نہیں ہے، محفل میں موجود نہیں ہے، یا دنیا میں موجود نہیں ہے، مر گیا ہے جی، دنیا سے چلا گیا ہے. اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ سے وہ میری سفارش کرو، اللہ مجھے معاف کر دو. اس کی مثال اور سمجھیں. پچھلے دنوں میں شراز کا ہمارا نمازی فوت ہو گیا. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ شراز کا کہ آپ اللہ سے میری دعا کرو، میری سفارش کرواؤ، تو یہ والی جو سفارش ہے نا، یہ والی جو دعا ہے نا، یہ شرک کا، یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مردے کے بارے میں، جا وہ سعودی عرب میں بندہ بیٹھے ہوئے، یہاں سے بیٹھے ہوئے، آپ غیب میں باتیں کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرو، اور وہ بندہ آگے اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے، اس کے عقیدے کے مطابق یہ شرک اور کفر ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے جو بندہ یہاں پہ یہ کہتا ہے شراز کا میرے لیے دعا کرے، تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شراز کا اس وقت ہماری محفل میں حاضر ہے، موجود ہے اور ناظر ہے. موجود بھی ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. اور حاضر اور ناظر ہونا کس کی صفت ہے جی؟ میرے رب کی صفت ہے. اللہ ہر وقت ہر حال میں موجود ہے، دیکھ رہا ہے. تو یہ والا عقیدہ رکھنا یہ کیا ہے جی؟ شرکی اور کفری. اور دوسری بات، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ شراز کا میرے لیے دعا کرے، تو وہ بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ شراز کا عالم الغیب ہے جی، عالم الغیب ہے. تو عالم الغیب ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے. تو یہ والا عقیدہ رکھنے والا بھی شرکی اور کفر.
اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ شیراز کاکا میرے لیے دعا کرے، میرے لیے سفارش کرے، تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شیراز کاکا متصرف الامور ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیے، وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتے ہیں، ہمیں چڑھا بھی سکتا ہے اور لٹا بھی سکتا ہے، ہمیں عروج بھی پہنچا سکتا ہے، زوال بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ والا بھی عقیدہ کیا ہے جی؟ کفری ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں من قالا، جو بندہ یہ کہے ارواح مشائخنا، ہماری مشائخ کی، ہمارے بزرگوں کی، ہماری ولیوں کی، ہمارے علماء کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے دادے پردادے کی روح حاضراتن موجود ہیں، حاضر ہیں، وہ ہمیں اور تعلمو، اور وہ ہمارے حالات کو جان رہی ہیں، تو یکفر، وہ بندہ کفر کر رہا ہے۔ جیسے پچھلے دنوں میں ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ ریڑھی بھی لگاتے ہیں، نام مجھے اس کا نہیں آتا، کہنے لگا کہ اوے جمراتی ہلدیاڑے نا، کوئی حلوہ شلوہ کریا کرو، کوئی چاول پکایا کرو، کوئی اور چیز کیا کرو، آپ کے دادے پردادے کی روحیں آ جاتی ہیں اور وہ ایسی بیچاری واپس چلی جاتی ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک مقتدی تھا، اس نے کہا اچھا جی بزرگو ایک گل ماں بھی دسو نا، یہ جڑے لوگ انگلینڈ چلے گئے، امریکے چلے گئے، تو انہوں دی پیو دادی دے روحاں یہ پاکستان میں جانی ہیں یا وہ انگلینڈ چلیاں ہوئی ہیں، تو ادھر بہنی کی فلیٹا بھی بہنی ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے اس کو یہ جواب دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں جی، پہلے تو یہ بات ہی غلط اور کفری ہے، حالانکہ اللہ رب العزت جس بندے کی روح قبض کرتا ہے نا، پھر اس کی روح کو روک لیتا ہے، پھر وہ واپس نہیں آتی، وہ روح خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے اس دنیا سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ عوام بیچاروں کے دادے پردادے فوت ہوئے ہیں، ان کی روح آتی ہیں، تو دسو تو ساڈے پیو دادی دی روح نہیں آتی؟ کدی تسی آپ حلوہ شلوہ نہیں تقسیم کرنی ہو، چاول تو تس آپ نہیں پکائے، خاموش ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یہ جواب دیا کرو، جو کہ نا جمعراتی والے دن آتی ہیں، جمعے والے دن آتی ہیں اور بنیرے پہ بیٹھی ہوتی ہیں، چھت پہ آ کر واضح لگاتی ہیں، جو بندہ یہ کہنا تو اس کو آگے سے یہ کہا کرو، بے شک مولوی صاحب کیوں نہ ہو، استاد جی ساڈے پیو دادی نہیں مرے، تو کدی چاول پکائی نہیں ہیں، ساڈی پیو دادی دی روح آ گئی نہیں ہیں، بالکل بے لاجانی اور بے تکے قسم کی بات ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، تو وہ صرف مثال دے کر سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ کسی بادشاہ کو ملنے کے لیے کیا ہوتی ہے جی؟ نیچے وزیروں مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی واسطہ وسیلہ نہیں دیا، صحابہ کرام نے کبھی واسطہ وسیلہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا جی؟ قرآن یہ کہتا ہے انہ علیم بذات صدور، اللہ تو وہ ذات ہے جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اب یہاں پہ سیڑھی لگاؤ نا جی، پرسانگ لگاؤ، لگتی ہے؟ اور اللہ تو یہ بھی کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ ہے جی رگ جان، شرک جس کو کہتے ہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اب بتاؤ یہاں پہ کون سی سیڑھی لگتی ہے؟ خام خواہ لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جس کو جو حاجت ہے ہاتھ اٹھائے اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ استغفار کرے، اللہ اس بندے کو آنن فانن معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا نا جی، ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، آگے گیا ایک مولوی صاحب کو کہا کہ آیا میری بخشش ہوگی؟ یہ نہیں، مولوی صاحب نے کہا 99 قتل کر کے ہون آئے تو آپ نے میری بخشش ہوسی نہیں، تو اس بندے نے تلوار نکالی، اس کو بھی سر قلم کر دیا، مولوی صاحب کو بھی قتل کر دیا، کہا چل نہ صحیح تو نہ صحیح 100 پورے ہوگی، سنچری ہوگی۔ اب آگے گیا نا جی، کیونکہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہو جی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ کے ہاں اگر پوری زندگی آپ نے گناہ کیے نا جی، اب اللہ کے دربار میں آتے ہو اور صدق کے دل سے توبہ کرتے ہو، اللہ تمہاری اس توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اور وہ بندہ آنن فانن، ابھی اس بندے نے توبہ نہیں کی تھی، دل کا ارادہ تھا، نیت تھی میں جاتا ہوں توبہ استغفار کروں گا، آدھے راستے میں فوت ہوا، اللہ نے اس بندے کی بخشش کر دی۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، جس عورت نے پوری زندگی فحاشی اور یعنی میں گانے گا کر گزاری تھی، کتے کو پانی پلایا، صرف کتے کے اوپر رحم کھا کر اللہ نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ لیکن اللہ بڑی غفور رحیم ذات ہے، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بس ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ بڑے گناہ ہوئے ہیں اپنی جانب، واغفر لنا وارحمنا، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما، تیرے پیغمبر کے امتی ہیں، تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ تو فرمایا وہ مشرکین مکہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں، اللہ سمجھ کر ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما ان معبودوں کی، ان چیزوں کی، ان بتوں کی، ان مولویوں کی، ان بزرگوں کی، ان فرشتوں کی، ان پیغمبروں کی، لا یضرہم جو انہیں نقصان نہیں دے سکتے، ولا ین ایک اور معنی کرو ما اس گائے کی جو ان کو نقصان نہیں دے سکتی، اس بھگوان کی جو ان کو نقصان نہیں دے سکتا، ولا ینفعہم نہ ان کو نفع دے سکتے۔ لا یضرہم اگر ان فرشتوں کی، بزرگوں کی، پیغمبروں کی، گائے کی، اچھا مولویوں کی عبادت نہ کرو تو یہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، اور اگر ان کی عبادت کرو تو لا ینفعہم آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ دیکھیں دنیا کے اندر یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب سے بہترین انسان ہمارا پیغمبر ہے جی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، پہلا پیغمبر اور پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، انسانوں کا باپ ہے جی، لیکن شانوں میں ہمارا پیغمبر بہت اونچا ہے جی۔ لیکن ہمارے پیغمبر کے بارے میں بھی آتا ہے سورۃ جن کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل میرے پاک پیغمبر اپنی زبان مبارک سے کہ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اوے لوگوں میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے لیے مالک کیسے ہو سکتا۔ اور اسی طرح سورۃ اعراف ہے آیت نمبر 88 ہے، اللہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی، میرے پاک پیغمبر کے، دیکھو قرآن بندہ کھولے نا جی، ترجمہ پڑھے، قرآن زبان بولتا ہے جی، بندے کے ساتھ باتیں کرتا ہے، لیکن بندہ بات کرے تو صحیح نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا املک لنفسی، میرے پاک پیغمبر اعلان کر، لا املک لنفسی، میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں، نہ نفع ولا ذرہ، نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ میرا رب چاہے تو مجھے نفع بخشے، میرا رب چاہے مجھے نقصان بخشے، میں اس کو روک ٹوک نہیں سکتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کا پاک پیغمبر ہے جی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیار نہیں دیا، اور کون ہے مائی کا لال جی جسے اللہ نے اختیارات دی ہوں؟ تو فرمایا لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، ولا ینفعہم نہ نفع دے سکتے ہیں، اور وہ یقولون یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں، یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ ہو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، جس مسلک کی تفسیر اٹھاؤ، دیوبندیوں کو اٹھاؤ، بریلویوں کو اٹھاؤ، اہل حدیثیوں کو اٹھاؤ، شیعوں کو اٹھاؤ، حتیٰ کہ ایک عیسائی نے بھی ترجمہ کیا ہے قرآن کا، اس کا بھی ترجمہ اٹھاؤ، ایک ایک لفظ قرآن کا آپ کو بتائے گا۔ وَيَقُولُونَ، مشرک اس زمانے میں بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، یہ بزرگ، یہ ہمارے معبود، شفعاؤنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، یہ جو بابے پڑے ہوئے ہم ان کو خدا تو نہیں مانتے، لیکن ہاں ہم ان کو سفارشی مانتے ہیں۔ قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما، اس چیز کی کہ لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اللہ نہیں جانتا کہ آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے۔ اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ بنتا ہے کہ بما لا یعلم، اللہ نہیں جانتا کہ میرا شریک کون ہے جی، اللہ کو نہیں پتہ جی، میں بھی نفع نقصان کا مالک ہوں تو کوئی اور بھی مولوی صاحب بھی مالک ہے، کوئی اور فرشتہ بھی مالک ہے، کوئی پیغمبر بھی مالک ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بما لا یعلم، تم ان کے بارے میں خبر دیتے ہو جن کو خود یہ نہیں پتہ کہ ہمارے اپنے حال کے بارے میں کیا ہے، ہمارے بیوی بچوں کے اوپر کون سی مصیبت آنے والی ہے، ہماری بیوی بچے کس پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں، کون سی بیماری ان پر آنے والی ہے۔ فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی، وہ ذات بلند ہے، عما یشرکون، ان معبودوں سے، یشرکون جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، چاہے وہ پیغمبر ہیں، فرشتے ہیں، بت ہیں، گائے ہیں، بھگوان ہیں، جو بھی ہے۔ فرمایا وما کان الناس الا امۃ واحدہ، نہیں تھے لوگ الا امۃ واحدہ، مگر ایک ہی امت تھے جی۔ آپ نے پیچھے سنے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک ہی امت پر تھے جی، امۃ واحدہ، ایک ہی امت۔
شرک کی جہاں سے ابتدا ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی. اور کیسے ہوئی آپ نے یہ بھی سنا ہے, لگتا ہے بھول گئے ہو, چلو پھر بول دیتا ہوں. نوح علیہ السلام کے زمانے سے تھوڑا پہلے 5 بزرگ تھے جی, جن کا ذکر سورۃ جن میں آتا ہے. سورۃ نوح کے آخری 3 آیات میں آتا ہے. وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. ود یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا. 4 ان کے بیٹے تھے. باپ بھی پیغمبر تھا, بیٹے اولیاء اللہ تھے, نیک وکار تھے, بڑے اولیاء اللہ تھے. اور چونکہ باپ پیغمبر تھا تو لوگوں کی تربیت کرتا تھا, لوگوں کے اخلاق بناتا تھا, لوگوں کی روحانی غذا پوری کیا کرتا تھا. ظاہر بات ہے زندہ رہنے کے لیے بندے کو کھانا پڑتا ہے جی. جس طرح جسم کی غذا کا ہونا ضروری ہے تو روحانی غذا کا بھی ہونا ضروری ہے. لیکن جو لوگ درس کے عادی ہیں, جو لوگ قرآن کے عادی ہیں, نماز کے عادی ہیں, اگر ان سے درس چھوٹ جائے, نماز چھوٹ جائے, قرآن کی تلاوت چھوٹ جائے نا, وہ دن وہ سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے. لیکن جن لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے وہ ایک نماز کیا 20 نمازیں چھوڑیں, ان سے ایک درس کیا جی پوری زندگی درس چھوٹ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا جی. تو جب یہ 4 نیک لوگ اور حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے چلے گئے نا جی, تو اس علاقے کے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ اولیاء اللہ تھے, اللہ والے تھے, ہم ان کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ہمیں اللہ کی باتیں بتائی جاتی تھیں, ہمارا ایمان تازہ ہوتا تھا. اب یہ لوگ دنیا میں نہیں رہے. شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا جی. شیطان ہمیشہ یاد رکھو جی ایک اچھا خاصا مولوی بن کر آتا ہے جی, بادشاہ بن کر آتا ہے, اچھی خاصی داڑھی ہوتی ہے جی, پگڑی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو تو ایسے ہی بھی دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے شیطان جی, تو کچھ کو ایسا ہوتا ہے خواب میں نظر آتا ہے, پھر لوگ سب اٹھتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں. وہ آیا ان کو آ کر کہنے لگا کہ یار کیوں پریشان ہو لوگوں کو. انہوں نے کہا ہماری پریشانی بڑی ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی ہے. انہوں نے کہا ہمارے 5 بزرگ تھے جو ہماری روحانی تربیت کیا کرتے تھے, جو ہمیں روحانی غذا پہنچایا کرتے تھے, اب وہ لوگ دنیا میں نہیں رہے تو ہم پریشان ہیں, کیا کریں. اس نے کہا بات تو بڑی آپ کی بھاری ہے جی اور غمگین ہونے والی بات ہے. اب کیا ہو سکتا ہے, وہ لوگ چلے گئے ہیں تو اب جو فوت ہو جائے واپس تو نہیں آ سکتا. ہاں آپ ایسا کرو, ان کی شکلیں آپ کو یاد ہیں, آپ ان کی شکلوں کی مورتیاں بناؤ جی. مورتیاں بنا کر اپنے گھر میں رکھو, آپ کے دل کو سکون ہوگا. وعد ہمارے پاس ہے, سوا ہمارے پاس ہے, یغوث ہمارے پاس ہے, نصر ہمارے پاس ہے, تو دل کو سکون ہوگا. آپ عبادت کرتے رہو گے تو اس طرح آپ کی عبادت بھی ہوتی رہے گی اور آپ کو روحانی غذا بھی ملتی رہے گی. انہوں نے کہا بات تو اس بندے کی بھی ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مورتیاں بنائی اس 5 بزرگوں کی, تو گھر میں رکھ دی. وہ جو نسل چل رہی تھی نا جی, وہ تو عقیدے کے پکے تھے. اب وہ چلتے رہے کرتے کرتے ان کے آخری جو بوڑھے تھے وہ فوت ہو گئے. نوجوان نسل آئی, وہ شیطان بوڑھا بابا بن کر پھر دوبارہ ان کے پاس آیا. کہا اوئے تمہیں کیا ہو گیا, تمہارے دادے پردادے یہ جو مورتیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے, ان کے نذرانے دیا کرتے تھے, ان کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے, ان کے نام کے بکرے چھترے دیا کرتے تھے, تم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے ہو. تو وہ آنے والی نسل ان کی پوجا پاٹ کرنے لگ گئی, تو اس طرح شرک کی ابتدا ہوئی. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً, اور نہیں تھے لوگ الا امتا واحدہ مگر ایک ہی امت تھے. فاختلفوا, پھر اس کے بعد اختلاف شروع ہوا. ولولا کلمۃ سبقت, اگر نہ ہوتی بات سبقت پہلے سے طے شدہ, من رب کا آپ کے رب کی طرف سے, لقضی بینہم, البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان میں, فی ما فیہ یختلفون, ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اللہ کو مشکل کشا نہیں مانتے, اللہ کو حاجت روا نہیں مانتے, اللہ کو عالم الغیب نہیں مانتے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میرا دستور میرا قانون پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا نا تو میں اپنا عذاب نازل کرتا, ان کو صفاستی سے مٹا دیتا. لیکن اللہ نے وقت مقرر کیا, ہر بندے کی عمر مقرر ہے, ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے, اس نے جانا ہے, وقت آنے پہ جانا ہے. فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ, اور شکوہ یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں, اس زمانے کے جو مشرک تھے کہنے لگے لولا انزل علیہ آیۃ من ربی, اس پیغمبر کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی. نشانی کیا تھی جی؟ لیکن یہ قرآن سب سے بڑی نشانی ہے, سب سے بڑا معجزہ ہے. چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلیوں کو پانی میں رکھنا, فوارے کا چھوٹنا,
یہ بھی معجزہ ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کڑوے پانی میں ڈالنا، اس کا میٹھا ہونا، یہ بھی معجزہ ہے جی۔ طرح طرح کے معجزے اللہ کے پیغمبر نے دکھائے، لیکن وہ یہ معجزہ مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے صفا پہاڑی جو ہے اور مروہ پہاڑی جو ہے، جن لوگوں نے دیکھی ہے جی کئی سال پہلے، اب تو وہ کم کر دی ہیں پہاڑیاں، تو کہتے ہیں یہ صفا پہاڑی بھی سونے کی بن جائے، مروہ بھی سونے کی پہاڑی بن جائے۔ اور ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے پاس باغات ہوں، کھجوریں کو ہوں، ہر طرح کی فراوانی ہو، مال و دولت والا یہ پیغمبر ہو تو پھر تو بات مانتے۔ ایک وہ یہ بھی کہا کرتے کہ یہ ہمارے سامنے یہاں سے اڑے، آسمان میں جائے، وہاں سے اللہ سے کتاب لے کر ہمارے سامنے آئے تو ہم کہیں گے ہاں واقعی یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ اور ایک یہ بھی کہتے او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یہ اللہ خود آئے اور ساتھ میں فرشتے آئیں اور اللہ کہے کہ یہ محمد میرا پیغمبر ہے، فرشتے کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کو مانو، تو ہم اس کو مانیں گے۔ اب دیکھیں اس طرح کے معجزات مانگتے ہیں، منہ مانگے معجزات مانگتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہے اللہ کا قانون ہے، جب منہ مانگا معجزہ مانگا جائے نا جی، پھر اس معجزے کی نہ قدری کی جائے تو پھر اللہ پھر ڈیل نہیں دیتا، پھر اسی وقت ختم کر دیتا ہے، جیسے قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا فقل انما الغیب للہ، اور ظالموں تم مجھ سے معجزات مانگتے ہو، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ وہ معجزات اتارے گا بھی یہ نہیں اتارے گا۔ کیوں؟ غیب کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، مجھ محمد کے پاس تو نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، زمینوں کا غیب، آسمانوں کا غیب، آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے اس کا علم، اور زمینوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، دریاؤں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا علم میرا رب جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ فرمایا فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اللہ کی نشانی ظاہر ہوئی، وہ اس طرح ظاہر ہوئی کہ قحط پڑا ہے جی مکے کے اندر، ایسا قحط آیا نا جی، حدیث میں آتا ہے حتی اکل المیتۃ، جہاں تک کہ وہ مردار کھانے لگے، اور والجلود والعظام، مرداروں کے چمڑے کھانے لگے، مرداروں کی ہڈیاں کھانے لگ گئی، کھانے کے لیے کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، ایک دوسرے کو کاٹنے پہ آ گئے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن پتہ تھا نا جی، ابو جہل کو بھی پتہ تھا، ابو لہب کو بھی پتہ تھا، ابو طالب کو بھی پتہ تھا یہ پیغمبر سچا پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، آخری پیغمبر ہے، لیکن ضد اور درمی تھی۔ آ کر کہنے لگے محمد اللہ سے دعا کرو اللہ اس عذاب کو ہم سے ہٹائے دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس عذاب کو ہٹایا۔ اب دیکھیں کتنے مشکل حالات تھے، مردار کھاتے تھے جی، حلال تو بچہ ہی نہیں تھا نا جی، مردار جو تھے نا جی ان کو بھی کھاتے تھے، جو پہلے سے مرے ہوتے تھے ان کی ہڈیاں بھی پیس پیس کر کھاتے تھے۔ تو اب ضد کی وجہ سے پھر بھی ایمان نہ لائے جی، اب ضد کا کوئی علاج نہیں ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، ما، ان معبودوں کی، ان چیزوں کی، لا يَضُرُّهُمْ، نہ ان کو نقصان دے سکتے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، بنگالی تو بندرے دی بھی عبادت کرتے ہیں، بندرہ کا بھی چوک میں نہیں اللہ اللہ، اور یہ انڈیا والے جس پتھر کے اوپر سرخ سے نشان لگاؤ وہاں پر کہہ دیتے ہیں اللہ دیتا بھگوان، کالی ماتا تو پتہ نہیں کون سی، لا یضرهم، نہیں ان کو نقصان دیتا، ولا ینفعهم، اور نہ نفع دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، یہ معبود و شفاعنا، ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے یہاں۔ قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، اتنبئون اللہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما، ان چیزوں کی، لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، نہیں وہ جانتا فی السماوات ولا فی الارض، اور جو زمین میں ہے اس کو نہیں جانتا، کیا تم اس کی خبر دیتے ہو۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی، بلند ہے وہ ذات، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو شریک ٹھہراتے ہو۔ وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ، الا امۃ واحدہ، مگر ایک ہی امت، فاختلفوا، پس انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمۃ، اور اگر نہ ہوتی بات، سبقت، پہلے سے طے شدہ، من ربک، آپ کی رب کی طرف سے، لقضی بینہم، البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان دنیا میں ہی،
فی ما ان چیزوں میں فیہ یختلفون جن میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. آج جھگڑا کرتے ہیں جی. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزل علیہ اتاری جاتی اس پیغمبر کے اوپر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے. فقل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر انما الغیب للہ غیب تو میرے رب کے پاس ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے وہ اللہ دے گا بھی یہ نہیں دے گا, اتارے گا بھی یہ نہیں اتارے گا. فانتظروا پس تم انتظار کرو انی معکم بے شک نہیں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں.